اللہ اکبر. پھر کہا ولاکننا انشانا قرونن فتطاولا علیہم العمر وما کنتا ساویا فی اہل مدیانہ تتلو علیہم آیاتنا ولاکننا کننا مرسلین. اگلی بھی آیت اسی طرح ملتی جلتی ہے. ولاکننا اور لیکن ہم نے انشانا پیدا کی قرونن بہت ہی امتیں فتطاولا پھر ہم نے ان کو طویل دے دی لمبی دے دی علیہم العمر ان کو عمریں بھی. ہم نے بڑی قومیں پیدا کی بڑے کرن کیا ہوتی ہیں یعنی 100 سال کا ایک کرن 100 سال گزرا پھر اگلا 100 سال پھر اگلا 100 بڑی قومیں اللہ نے کہا ہم نے پیدا کی اور ان کو بڑی لمبی لمبی عمریں بھی دی. بھائی اتنی لمبی لمبی عمریں دی. اب نوح علیہ السلام کی عمر 963 سال تھی. 963 سال 1000 سال یعنی ہزاروں سال کی بھی عمریں دی اللہ نے کہا ہم نے انہیں بڑی بڑی عمریں دی. اور وما کنتا ساوین اور آپ تب بھی مقیم نہیں تھے. دیکھیں پھر نبی کو ہی بات کی ہے اور صاف کہہ دیا کہ آپ اس وقت بھی مقیم نہیں تھے. ساوین کا مطلب ہے مقیم ہونا وہاں حاضر ہونا. کہاں؟ فی اہل مدیانہ مدین میں. تتلو علیہم یا جب ان پر آیتیں پڑھی جا رہی تھیں آیاتنا ہماری آیتیں جب ان پر پڑھی جا رہی تھیں آپ تب بھی موجود نہیں تھے. ولاکننا کننا مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے. پیغمبر جتنے بھیجے ہیں نا اللہ نے کہا بھی ہم ہی بھیجتے ہیں. آپ کو ہی بھیجا. کوئی ایک دوسرے کا حال نہیں جانتا. ہم ہی بتاتے ہیں کہ کیا حالات تھے بات کیا ہے. اصل میں ان آیات کا راز کیا ہے؟ وہ بھائی غائب کا علم عالم الغیب والشہادت وہی ہے. غائب کا علم جانتا اور کوئی نہیں. یہ آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں. کوئی نہیں کہنا یہ گندے مندے بدبودار پیر فقیر کہتے ہیں بھائی ہم بتاتے ہیں تمہیں کل کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. جو جاتے ہیں وہ بھی گناہگار جو بتاتے ہیں وہ بھی گناہگار. اور ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ ان کے پیچھے کیا لگی ہوئی ہے؟ لعنت. صرف غائب کا علم اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. یعنی ہم نے مطلب یہ ہے کہ اب بیچ میں اللہ نے عمروں کا بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے بڑے کرن پیدا کیے ان کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی دی. آ کے تم نہ کوئی ریزن نہیں مجھے بتا سکتے کہ اللہ نہیں آپ ہماری بات سنیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. ہم یہ نہیں کر سکتے بھائی کوئی وجہ نہیں. اب میں کہتی ہوں اب یہ سادی سی بہنی ہماری آئی ہے نا کوئی پڑھی لکھی نہیں نا پر حساب کتاب اپنی دنیا کا سارا جانتی. اللہ نے کہنا بی بی تو اپنے پیسے حساب کتاب اپنے گھر کا قرض یہ وہ سب جانتی تھی پلاننگ. تجھے صرف قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. اس میں تو معصوم بن جاتی تھی ٹائم نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ کوئی وجہ نہیں سنی چاہنی. یہ کہہ رہا ہے اللہ اس آیت میں ہم نے تمہیں عمریں دے دی طویل. نکالو ٹائم. کہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو چاہے تم کام والیاں ہو چاہے تم مالکہ ہو چاہے تم جو بھی ہو بھائی سب کی ڈیوٹی ایک ہی ہے قرآن پڑھنا نماز پڑھنی اس پہ عمل کرنا پھر اگلے کام اور پھر اگلے کاموں پہ اللہ برکت لگا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلی بھی عمریں میں نے بہت دی اب بھی دی ہیں. اب تم اگر کہو اب عمروں سے یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگ تو اتنی عمریں پا گئے 1000 سال عمر پا گئے اور 1000 سال کی ان کی باتیں پھر جو نیک تھے اتنا اجر. ہماری عمر 60-70 سال سے آگے جاتی نہیں ہے تو وہ تو اجر لے گئے. یہ ہے نا کہ جتنی لمبی عمر اتنا آپ نے کام کیا اتنا اجر. ایک مزدور ہے وہ جتنی لمبی دیہاڑی لگاتا ہے اس کا اجر لے جاتا ہے. بھائی میں نے 4000 یا 5000 دیہاڑی لینی ہے اپنا پورا ٹائم لگا کے لے گیا نا اجر جتنا ٹائم ہے. اب جتنی عمریں تمہیں زیادہ دی وہ کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو صحیح ہے. پھر وہ جو کیا صورت ہے لیلۃ القدر وہ جو ایک رات کی اللہ نے کہا لو میں تم لوگوں کو تحفہ دیتا ہوں اپنے نبی کے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور ان کی امت کے لیے خاص. ماشاء اللہ اتنی پھر مہربانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیں اور ہمیں یاد آ رہی ہیں آپ. ہاں جی یہ اس طرح کی پھر بے حد حدیثیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت رمضان کی وہ جو طاق راتیں آتی ہیں ان میں جو عبادت کریں گی وہ 1000 سالوں سے بہتر ہے. وہ 1000 سالوں سے ایک رات بتائیں اتنا بڑا تحفہ جس امت کو ملا ہو اور وہ امت پھر اللہ سے کھڑی ہو کے یہ کہے کہ اللہ سوری ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا آپ کی یاد کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا نماز کا. یعنی اتنی آسانیاں کی ہوں اور وہ پھر اس طرح کی کوئی ریزن پیش کریں. اللہ نے کہا کوئی نہیں. تو اسی طرح یعنی یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں واقعی ہمیں کتنے اجر مل گئے ہیں ماشاءاللہ. امت محمدیہ جو امت محمدیہ ہے نا
اس کا جو جتنی کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی نا خوبیاں موسیٰ کو ملی، موسیٰ وہ خوبیاں پڑھتے جائیں اور کہتے جائیں کہ یہ میری امت ہے نا، اللہ کہے نہیں، یہ میرا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوگا، اس کی امت ہے جو ابھی آئے گی۔ وہ فخر کرتے تھے موسیٰ کہ یہ کیا، یہ کون امت ہے، یعنی امت کو بھی اتنی سہولتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے اور ان کو اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبے دیے، اللہ اکبر۔ تو ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو اس جگہ بھی موجود نہیں تھے، اور یہ ہمیں سنائی جا رہی ہیں باتیں کہ بھائی اللہ پہ جو ایمان ہے وہ اللہ پہ ہے، ایمان کی ڈیفینیشن سیکھ لو، اس کو مکس نہ کرو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اوپر بھی رتبہ دے دو۔ اتنی بدعتیں اور اتنا شرک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جانا۔ تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن سیکھ لیں، جو چیز جہاں پہ پڑی ہوتی ہے نا وہیں اچھی لگتی ہے، ہر چیز کا جو محل وقوع ہے نا اس سے اگر وہ نکل جائے نا تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اگلی آیت سنیں، وما کنت بجانب الطور، پھر وہی بات دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے نبی آپ تب بھی نہیں تھے بجانب الطور، طور کی، اذ ندینا، جب ہم نے پکارا تھا، کس کو پکارا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر وہی بات ہے، ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، پکارا تھا، ولیکن رحمتم، لیکن ہماری رحمت، وہ ہماری جو رحمت ہے نا من ربی کا، تیرے رب کی، وہ آپ پر یہ ہے، ہم نے طور کی طرف بھی آپ کو نہیں بنایا، لیکن جو رحمت ہے نا ہماری آپ پر وہ یہ ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ من ربی کا، تیرے رب کی جو رحمت ہے، لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے، قومًا، اس قوم کو، ما أَتَاهُم، جن کے پاس نہیں آیا، من نذیر، کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، لعلہم، کیوں ڈرائیں آپ؟ اس لیے کہ شاید یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ڈیوٹی نبی کو سمجھا دی۔ آپ باتیں وہی جانتے ہیں جو میں بتا دوں، لیکن اب آپ پہ رحمت یہ ہے، آپ کو ہم نے وہ سیٹ دی ہے کہ اس قوم کو نا، یہ عرب کو، یہ جتنی آپ کو قوم دی ہے اور پوری دنیا ہی اب دے دی ہے، کوئی سمجھانے والا اب آپ کے بعد، آپ سے پہلے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو بڑے پیغمبر آئے، لیکن کیوں کہا؟ کیونکہ بہت دیر نہیں آیا، کتنے سالوں کا، 1000 سالوں کا ہو گیا تھا وقفہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اب اس قوم کو کچھ سمجھانے نہیں آیا، آپ پہ اللہ نے رحمت کی ہے کہ آپ سمجھائیں اس قوم کو، آپ ڈرائیں اس قوم کو۔ یہ بہت بڑا ایک رتبہ ہے، اور یہ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی چنا کہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ لیں، ہمیں بھی چنا کہ بیٹھ کے کوئی ڈرا لیں، اور کچھ لوگوں کو بھی سمجھا دیں، اور کچھ لوگ بھی خود بھی ڈریں۔ یہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اپنی جگہ نا بڑے رتبے دے گا، کسی کا کوئی کام ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کہا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ولولا، اور کیوں نہ، ولولا، اور اگر نہ، ان تصیبہم، کہ ان پہ کوئی اگر مصیبت آ جائے، مصیبت ان، کوئی مصیبت، تصیبہم ہوتا ہے پہنچے، مصیبت ان، کوئی مصیبت، بما قدمت، کس وجہ سے، کہ جو پہنچائے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، فیقولون، تو پھر وہ کہتے ہیں ربنا، اے رب، ارسلتا، ہماری طرف رسولن، کوئی رسول، فنتبع، تو ہم اس کی پیروی تیری آیتوں کی بھی، ونکون من المومنین، اور ہم تو مومنوں میں سے ہو جاتے۔ یہ ہے اصل میں ان آیتوں کا نچوڑ، کہ بھائی تم لوگ نا آ کے آخرت میں یہ کہو گے، رسول بھیجا، رسول کو تم ٹھکراتے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ اب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ہیں، کون کرتا ہے؟ یہ قرآن جس طرح پڑھنا چاہیے کون پڑھتا ہے؟ اور تم باتیں کرتے ہو، اور تم باتیں آخرت میں بھی آ کے کرو گے، کہو گے اللہ اگر آپ ہم پہ کوئی رسول بھیج دیتے تو ہم تو آپ کی آیتوں پہ ایسا عمل کرتے کہ آپ دیکھتے رہ جاتے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہاری یہ وجہ چھوڑی نہیں، مجھے پتا تھا کہ میں رسول بھی بھیجوں گا، تم نہیں مانو گے، میں نے بھیجا کہ تم یہ باتیں کرو گے، کوئی ریزن نہیں چھوڑی۔ ایک ماں باپ اپنے بچے کو پالے نا تو کہتی ہیں ہم نے بھائی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تم، ہمیں پتا تھا تم جوان ہو کے کہو گے آپ نے ہمارے لیے یہ کیا کیا، کہتے ہیں بچے، جان دے دیں جو مرضی کر لیں اپنی حیثیت کے مطابق، بچے کہتے ہیں اٹھ کے یہ قوم ایسی ہے، یہ قوم اللہ کو بھی کہے گی، قرآن میں کہہ دیا کہ اے اللہ آپ نے رسول ہی کوئی نہیں بھیجا، میں کہوں گا بھیجا ہے، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس پہ رسول نہ آیا۔ جتنے رسول مدت تک نہیں نہ آئے تو وہ پچھلی کتاب کے حکم چل رہے تھے، اگر رسول نہیں آیا تو اب کوئی رسول نہیں آنا قیامت تک، یہ رسول کا حکم چل رہا ہے اور اللہ کا حکم چل رہا ہے، مانو۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی اب تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، کیوں؟ اب تو پورا قرآن ہے ہمارے پاس، اور آج کی قوم کے پاس تو یہ نیٹ ہے،
یہ نیٹ کھولیں، پوری دنیا کی سیر کر لیں،